بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصرت ملک۔ آج ہم ADP پارٹ 2 جرنلزم کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کریں گے، انیشیل انگلش نیوز پیپرز آف سب کانٹیننٹ، برصغیر پاک و ہند میں انگریزی صحافت کی ابتدائی تاریخ۔ برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا چھاپا خانہ 1550 میں پرتگیزیوں نے قائم کیا، مگر 18ویں صدی سے پہلے ان چھاپے خانوں میں مخصوص قسم کا مواد ہی شائع ہوتا رہا۔ پھر انگریزوں نے عروج حاصل کیا اور انگریزی اخبارات کو وقت کی ضرورت محسوس کیا جانے لگا۔ سیونٹین 44 میں انڈین گزٹ کے نام سے ایک ہفت روزہ اخبار جاری ہوا، جس میں زیادہ تر کمپنی کی خبریں دی جاتی تھیں، مگر کرنل جان ٹرنل نے اپنے سفر نامے دی گولڈن ایسٹ میں دی ایسٹ انڈیا کمپنی گزٹ کو برصغیر کا پہلا انگریزی اخبار لکھا ہے۔ جیمز اگسٹس ہکی کمپنی میں طباعت کا کام کرتا تھا۔ اس نے 2000 روپے کی لاگت سے 1778 میں ایک چھاپا خانہ قائم کیا اور برصغیر کا پہلا اخبار 29 جنوری 1880 میں جاری کیا، جس کو بنگال گزٹ کا نام دیا گیا۔ اس کو کیلکٹا جرنل ایڈورٹائزر بھی کہتے ہیں، مگر ان دونوں ناموں کی نسبت ہکی گزٹ کے نام سے یہ زیادہ مشہور ہوا۔ اس اخبار کی خصوصیات کیا تھیں؟ ہکی گزٹ 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ ہکی گزٹ کا کل سرمایہ صرف جیمز اگسٹس کی تھا۔ وہی رپورٹر بھی تھا، ایڈیٹر بھی تھا، اور تمام کام وہ خود ہی سر انجام دیتا تھا۔ ہکی گزٹ ابتدا میں ڈاک کے ذریعے بھیجا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ سہولت واپس لے لی گئی۔ اس طرح ہکی نے اخبار کی تقسیم کے لیے 20 ہرکارے مقرر کیے جو اخبار کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس طرح اخبار کی معاشی حالت کمزور ہو گئی۔ ہکی گزٹ میں تمام مواد سنجیدگی سے دینے کی بجائے انتہائی مضحکہ خیز اور ڈرامائی انداز میں دیا جاتا تھا۔ خبروں کو چٹخارے دار زبان میں بیان کیا جاتا تھا اور یہی چیز اس کی مقبولیت میں اضافے کا باعث بنی۔ ہکی کسی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ اس کے تمام مخالفین، خواہ وہ عام آدمی ہوں یا گورنر جنرل، سب برابر تھے۔ وہ ان کے خلاف ایک جیسی زبان استعمال کرتا تھا اور بعض اوقات بازاری زبان کے استعمال سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ اخبار کی آمدنی کا فروخت کے علاوہ سب سے اہم ذریعہ اشتہارات تھے۔ ہکی گزٹ میں اکثر جھوٹی خبریں دی جاتی تھیں، اس لیے لوگ اس میں شائع ہونے والی خبروں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اب دوسرے اخبار کی طرف آتے ہیں، جس کا نام تھا انڈین گزٹ۔ انڈین گزٹ کے مالک
انڈین گزٹ کے مالک نے باقاعدہ گورنر جنرل سے اجازت طلب کی تھی اور پھر اخبار جاری کیا، اور یہ اجازت اسی شرط پر ملی تھی کہ یہ اخبار کمپنی پر تنقید نہیں کرے گا، اس لیے اس میں تمام خبریں حکومتی مخالفین کے خلاف ہوتی تھیں اور حکومت کی حمایت کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس اخبار میں دوسری نمایاں خوبی یہ تھی کہ یہ کمپنی کے سب سے بڑے دشمن ہکی کے خلاف خوب جی بھر کر زہر اگلتا تھا۔ اس طرح یہ اخبار ہکی گزٹ کے برعکس حکمرانوں کی حمایت کرتا تھا۔ اس اخبار کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ اس میں شاہی قلعے دہلی کی خبریں بڑے اہتمام سے شائع ہوتی تھیں۔ اس طرح انگریزوں کو دربار کے حالات پتہ چلتے رہتے تھے۔ اس کا اسلوب بھی ڈرامائی تھا۔ ہکی کی مخالفت میں اس کی زبان گالی گلوچ پر بھی اتر آتی تھی۔ تیسرے اخبار کے بارے میں جو اب ہم تجزیہ پیش کریں گے اس کا نام ہے کیلکٹا گزٹ۔ یہ اخبار 4 مارچ 1784 میں کیلکٹا سے جاری ہوا اور اس کے ایڈیٹر کا نام فرانسس گلیڈسٹون تھا۔ اس گزٹ کی نمایاں خصوصیات یہ تھیں: یہ گزٹ بھی باقاعدہ حکومت کی اجازت سے جاری ہوا تھا اور اس میں حکومت کے خلاف کسی قسم کی تحریر شائع نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ یہ حکومتی مخالفین کی باتوں کا جواب دیا کرتا تھا۔ اس کی نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اس کے ایڈیٹر فرانسس گلیڈسٹون ایک بلند پایہ ادیب تھے۔ وہ فارسی کے ماہر تھے۔ ان کی کئی کتابیں انگریزی سے فارسی اور فارسی سے انگریزی میں ترجمہ ہیں۔ کلکتہ گزٹ میں یورپی آبادی کی ثقافتی سرگرمیاں بہت نمایاں طریقے سے شائع کی جاتی تھیں۔ اس اخبار میں دیسی حکمرانوں کی سیاست کو بھی پیش کیا جاتا تھا اور قارئین کو دیسی نوابوں اور ایوانوں میں ہونے والے نمایاں واقعات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں چند اور اخبارات بھی شائع ہوئے جس کی تفصیل اس چارٹ کی مدد سے دیکھی جا سکتی ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔